اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس دنیا میں چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے 4 کردار ہوتے ہیں۔ مرد کبھی والد ہوتا ہے، کبھی بیٹا ہوتا ہے، کبھی بھائی ہوتا ہے اور کبھی شوہر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، کبھی بیٹی ہوتی ہے اور کبھی بہن ہوتی ہے۔ عورت اگر ماں کے کردار میں ہو تو اسلام اس کے ساتھ حسن سلوک کی ہم کو ترغیب دیتا ہے۔ معزز ماں و بہنوں، اسلام میں ماں کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حق کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں پر ماں کے حقوق کا بھی تذکرہ فرمایا۔ بار بار والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتے ہیں۔ اسلام عورت کے کردار میں ہو، اسلام ماں کے کردار میں ہو تو ہم کو اس کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے سامنے جھڑکنے، اف تک کہنے سے ہم کو منع کرتا ہے۔ ماں کا مقام بہت بڑا ہے، ماں کی ہستی بہت زیادہ اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ احقاف آیت نمبر 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً۔ ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ماں نے تکلیف پہ تکلیف جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک دودھ پلایا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ جھڑانے کا زمانہ 2 سال کا ہے۔ معزز ماں اور بہنوں، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں بہت ساری حدیث بھی آئی ہے، جیسا کہ مشہور حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ داروں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں کس کے ساتھ اچھا کروں؟ میں کس کے ساتھ اچھا رہوں؟ میں کس کے ساتھ نیکیاں کروں؟ میں کس کے ساتھ زیادہ وقت دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ سائل نے دوسری مرتبہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ داروں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ سائل نے تیسری مرتبہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ داروں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں کس کے ساتھ اچھا رہوں؟ میں کس کے ساتھ بہتر سلوک کروں؟ میں کس کے ساتھ زیادہ وقت رہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ سائل نے چوتھی مرتبہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ داروں کا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والد۔ معزز ماں بہنوں، بچے کو جنم دینے پر عورت کا مقام اسلام میں 3 گنا زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، وہ شخص ذلیل ہو جائے، وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے۔ صحابہ کرام نے حیرت میں ہو کر پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتا دیجئے آپ کس کے بارے میں لعنت پیش کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بد نصیب شخص جس نے اپنے والدین کو ضعیفی کی حالت میں پایا اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کر کے ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ معزز ماں بہنوں، اسلام میں ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے، اگر ہمارے والدین ہوں تو ہم ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ ان کے سامنے اف تک کہنے، ان کو جھڑکنے سے اسلام ہم کو منع کرتا ہے۔ اسلام میں ایک عورت کی دوسری حیثیت بیوی کی ہوتی ہے۔ اسلام میں ایک عورت کا دوسرا کردار بیوی کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور یہ کردار نکاح کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے صرف 2 دلوں کا ملن نہیں بلکہ پورے خاندان کا ملن ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ جنت کی نعمتوں میں رہ رہے تھے، مگر پھر بھی ان کی طبیعت کے اندر ایک اضطراب اور بے چینی تھی۔ اس اضطراب اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کیوں لیسکن الیہا، کہ آپ ان سے سکون پائے۔ گویا عورت اللہ رب العالمین کی طرف سے مرد کی زندگی میں سکون پیدا کرنے کا حسین تحفہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عورت کے لیے ایسے چند اوصاف بیان فرما دیے جس پر ہر بیوی عمل کر کے جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکتی ہے۔ ان انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأة اذا صلت خمسہا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان مبارک کے روزے رکھے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وَحَسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے، قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ، اس عورت سے کہا جائے گا، مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِذَا شِئْتِ، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہیے داخل ہو جائے۔ معزز ماں بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر کی اس کے اوپر نظر پڑے تو اس کو خوش کر دے، جب شوہر کسی کام کا حکم کرے تو اطاعت کر دے،
شوہر کے مال میں، اپنی عزت میں خیانت نہ کرے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کیا میں آپ لوگوں کو جنتی عورتوں کے اوصاف نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، شوہر سے بہت زیادہ منانے والی، بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ جب شوہر کے حق میں اس کی طرف سے کچھ بھی نافرمانی ہوتی ہے تو فوراً معافی مانگ لیتی ہے، کہتی ہے اے شریک حیات ہم آپ کے پاس سے تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ آپ ہمیں معاف نہ کر دے۔ معزز ماں بہنوں، ایک بیوی کا اسلام میں یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کرے۔ میری ماں اور بہنوں، شوہر کی ناشکری کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر بھی نہیں ڈالیں گے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرے۔ معزز ماں بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت اپنے رب کا حق تب تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا بھی حق ادا نہ کر دے۔ اسلام میں ایک بیوی کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اس کے پریشانی کے وقت دلاسا دے۔ حضرت ام المومنین خدیجہ طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا تھا۔ حضرت عائشہ طلحہ کہتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں کے ذریعے سے ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر آپ من جانب قدرت تنہائی پسند ہو گئے، کئی دن رات مسلسل ذکر و فکر میں، یاد الہی میں مصروف عبادت رہتے اور توشہ ختم ہونے پر اپنی اہلیہ محترمہ خدیجہ طلحہ کے پاس تشریف لاتے۔ یہی سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ کے اوپر حق منکشف ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اقرا پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بخاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس بات پر فرشتے نے مجھے اس طرح جھنجھوڑا پکڑا گویا میری جان نکل گئی، فرمایا اقرا پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بخاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس بات پر فرشتے نے مجھے تیسرے مرتبہ اس طرح جھنجھوڑا گویا میری جان نکل گئی، فرمایا اقرا پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بخاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ چوتھی مرتبہ فرشتے نے مجھے اس طرح جھنجھوڑا پکڑا گویا میری جان نکل گئی، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ بس یہی آیتیں سن کر آپ جبرائیل علیہ السلام سے اپنے گھر کو اس کیفیت میں لوٹے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے خدیجہ طلحہ مجھے چادر اڑا دو، مجھ پر کنبل ڈال دو، مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دو، مجھے تو میری جان کا خوف ہو گیا ہے۔ معزز ماں بہنوں، خدیجہ طلحہ نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غم کی کیفیت دور ہوئی تو وجہ دریافت کی۔ خدیجہ طلحہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی واقعہ سنایا اور فرمایا اے خدیجہ طلحہ مجھے تو میری جان کا خوف ہو گیا ہے۔ معزز ماں بہنوں، اس موقع پر ایک بیوی کا، حضرت خدیجہ طلحہ کا، ام المومنین کا جو کردار ادا ہو رہا ہے اس میں میرے اور آپ کے لیے بہترین درس ہے۔ خدیجہ طلحہ ایسے موقع پر چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دے سکتی تھی، کیوں گئے تھے اتنے ویرانوں میں بیٹھ کر عبادت کرنے کی، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ خدیجہ طلحہ چاہے تو ایسا کہہ سکتی تھی، لیکن خدیجہ طلحہ ایک نیک بیوی کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے شوہر کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و رسوا نہ کرے گا۔ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ میزبانی کرتے ہیں۔ معزز ماں بہنوں، اس موقع پر خدیجہ طلحہ نے اپنے شوہر کو جو دلاسا دیا اس میں میرے اور آپ کے لیے بہترین درس ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ طلحہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات پر بہت زیادہ رشک آتا تھا۔ آپ کے ازواج مطہرات جب دیکھتے کہ خدیجہ طلحہ سے آپ کا بہت زیادہ لگاؤ ہے، آپ کے انتقال کے بعد بھی، تو ام المومنین ایک مرتبہ غیرت میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ طلحہ سے محبت کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ طلحہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا میرے اوپر اس وقت ایمان لے کر آئی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ طلحہ نے مجھے سچا ثابت کیا۔ خدیجہ طلحہ نے مجھے مال میں شریک کیا جب لوگوں نے مجھے ماں سے محروم کر دیا، جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو خدیجہ طلحہ میرا ساتھ دیا۔ خدیجہ طلحہ سے مجھے اولاد ہوئی، کسی بیوی سے مجھے اولاد نہیں ہوئی۔
معزز ماں بہنوں، ہر مسلمان عورت کا ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اس بات کا دلاسا دلائے کہ وہ اس کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہیں اور اپنے شوہر کی اسے ایسی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت جب اس حالت میں انتقال ہوگی کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ ان احادیث کے پیش نظر معزز ماں بہنوں، ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے شوہر سے زیادہ محبت کریں، شوہر کی زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کریں، شوہر کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کریں، شوہر کی ہر بات میں ان کا حکم مانیں، اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی سمجھے۔ ایک عورت کا تیسرا کردار اسلام میں ایک بیٹی کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ معزز ماں بہنوں، اسلامی نظریہ ہمارا بیٹی کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ بیٹی ہمارے لیے رحمت، برکت، بخشش کا ذریعہ، مغفرت کا ذریعہ، جہنم سے ڈھال اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی عطا میں ہر حال میں خوش ہو، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ مسلمان ماں اور باپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کرے، اس کی کفالت کے بوجھ سے ڈر جائے، اس کے رزق سے ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نحن نرزقکم وایاکم، ہم تم کو اور ان کو روزی دیتے ہیں۔ معزز ماں بہنوں، مسلمان والدین کے اوپر یہ حرام ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ یہ زمانے جاہلیت میں کیا جاتا تھا کہ بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کیا جاتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو ہمارا اسلامی نظریہ یہ ہونا چاہیے، ہماری بیٹی ہمارے لیے بخشش، ہماری بیٹی ہمارے لیے مغفرت، ہماری بیٹی ہمارے لیے جہنم سے ڈھال جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا کرے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو ایسے والدین کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے سوا کچھ نہیں۔ مسلمان والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے، خوشی کے الفاظ کے ساتھ بچی کا استقبال کرے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے، بیٹی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تحفہ سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا کرے یا 2 بیٹیاں عطا کرے یا 1 بیٹی عطا کرے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے ہیں، بیٹوں پر ان کو ترجیح نہیں دیتے، تو یہ بیٹیاں جہنم سے والدین کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ معزز ماں بہنوں، اس بیٹی کی اہمیت بتاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حضرت فاطمہ کو قریب کر لیا اور فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، تو سارے جنت کی خواتین کے سردار ہوگی۔ معزز ماں اور بہنوں، اسلام میں ایک عورت کا چوتھا کردار بہن ہونے کا بھی ہے۔ بہن کا نہایت ہی قابل احترام اور بہت ہی مقدس رشتہ ہے۔ جہاں ایک عورت کئی بچوں کی، کئی بچیوں کی ماں ہوتی ہے، وہاں کئی افراد کی بہن بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بہت پیاری حدیث میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 بہنیں عطا کرے یا 2 بہنیں عطا کرے یا 1 بہن عطا کرے اور وہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، ان کی کفالت کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ان کا نکاح کرا دیتے ہیں، تو ایسے بہن کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے سوا کچھ نہیں۔ معزز ماں بہنوں، اسلام نے ہم پر کیا کیا نعمتیں کی ہے، کیا کیا احسانات کی ہے، ایک مرتبہ ہم کو غور کرنا ہے، ایک بار ہم کو توجہ سے سننا ہے کہ اسلام نے ہمارے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ مختصر یہ میری بہنوں، بحیثیت ماں ایک عورت کو اولاد کے ہاں والد سے 3 گنا زیادہ خدمت کا حقدار ٹھہرایا۔ بحیثیت بیٹی عورت کو بیٹے کے برابر شفقت و محبت کا حقدار ٹھہرایا۔ بحیثیت بہن ایک بہن کو دوسرے بہن کے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ ٹھہرایا۔ بحیثیت بیوی عورت کو اس کے نکاح میں اس کی رضامندی کو لازم قرار دیا، حق مہر کو عورت کا حق اور ادائیگی کو مرد پر فرض قرار دیا۔ عورت پر صرف بھلائی میں شوہر کی اطاعت کو لازم ٹھہرایا، مرد کو عورت پر نگہبان قرار دیا اور بیوی کی اطاعت کو، بیوی کی فرمانبرداری کو، بیوی کی شکر گزاری کو عظیم نیکی شمار کیا۔ معزز ماں بہنوں، 1 سے زائد بیوی رکھنے کی صورت عدل و انصاف کرنے کی شرط پر دی۔ دوسری شادی کرنے کی اجازت پہلی بیوی کے ساتھ ناانصافی نہ کرنے کی نصیحت پر کی۔ بصورت دیگر قیامت کے دن فالشدہ اٹھانے کی وعید سنائی۔ شوہر کی محبت کو عورت کا حق ٹھہرایا۔ حیا کی حفاظت کرنے کی شرط پر تعلیم و ملازمت کرنے کی اجازت دی۔ عورت پر غلط الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگانے کی وعید سنائی اور آئندہ سے ان کی گواہی ناقابل قبول ٹھہرائی۔
عورت اگر بیٹی ہو تو اس کے رہائش کی ذمہ داری اس کے والد کو دی گئی، اور اسلام میں اگر کوئی عورت شادی شدہ ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے شوہر کو دی گئی۔ بے شک اسلام عورت کو وراثت کے نہایت ہی وسیع حقوق دیتا ہے۔ ایک عورت اپنے والد کے ترکے میں سے بھی حصہ پائے گی، اپنے شوہر کے ترکے میں سے بھی حصہ پائے گی، اور اپنے لڑکوں کے ترکے میں سے بھی حصہ پائے گی۔ یقیناً یہ مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے۔